بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی والمساکین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ پڑھی، پہلے پارے کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وذی القربی، اور قربت کا خیال رکھو، والیتامی، اور یتیموں کا خیال رکھو، والمسکین، اور مسکینین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیہ مبارک میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے۔ حضرت خواجہ سید عبداللطیف محمود چشتی المعروف با شادول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ان آیت مبارکہ میں پوری طریقے سے واضح طور پر روشن ہے۔ حضرت شادول بابا حضرت خواجہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش پا پر ہے۔ آپ کے طرز عمل پر آپ کی زندگی کا یہ گوشہ نظر آتا ہے۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کی اس قدر خدمت کی کہ اپنی والدہ کے قدم پاک کو اس طرح چمٹے ہوئے تھے، لپٹے ہوئے تھے، اور اس قدر آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی امی کے ساتھ حسن سلوک کیا کہ خدمت کرتے ہوئے اس طرح آپ محو خدمت رہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ حاضر نہ ہو سکے، یعنی آپ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دیدار نہ کر سکے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے پیارے صحابہ کرام سے ہمیشہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اویس میرا سب سے بہتر اور اچھا دوست ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ و مقام ہے، آج تاریخ اسلام میں اور پوری دنیا میں جو حضرت اویس کرنی کو جانا پہچانا جاتا ہے، یہ سب آپ کی والدہ کی خدمت کی برکت کا صدقہ ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت اویس کرنی کے بے شمار واقعات ہے خدمت والدین کو لے کر، اور حضرت اویس کرنی کے اسی طرز عمل پر حضرت خواجہ سید عبداللطیف المعروف با شادول رضی اللہ تعالیٰ عنہ گامزن ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت شادول بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مدینہ پاک سے لے کر ہندوستان کی سرزمین تک آپ نے اپنی والدہ کی خدمت کی۔ بچپنے سے لے کر جوانی تک تو والدہ نے پال پوچھ کر بڑا کیا، یہ میں نے کئی کلپوں میں بیان کیا، لیکن جب جوان ہو گئے تو حضرت شادول بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی امی جان کی خدمت کی، اور اس قدر بے لوث خدمت کی کہ مدینے میں تھے تو مدینے میں خدمت کی، سفر میں تھے تو سفر میں خدمت کی، حجر میں تھے تو حجر میں خدمت کی، صحرا و دست میں ہو تو والدہ کی خدمت میں آپ لگے ہوئے تھے۔ اور آپ کی خدمت کا عالم یہ تھا کہ والدہ کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے، اپنے ہی دست مبارک سے والدہ کو کھانا کھلاتے، اور پھر سر میں آپ اپنے ہاتھوں سے ہی والدہ کے سر میں تیل لگاتے، سر دباتے، پیر دباتے، والدہ کے کبھی کبھار کپڑے دھوتے، بے لوث خدمت کی۔
حتیٰ کہ یہاں تک خدمت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنی امی جان کی اس قدر خدمت کی کہ جب والدہ ماجدہ کریمہ کا وصال ہوا تو آپ اپنی امی جان کے پہلو میں ہی دفن ہوئے۔ تو یہ مثالیں تاریخ میں دیکھنے کو بہت کم ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ایسی والدہ نہیں عطا فرماتا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ایسا بیٹا عطا نہیں فرماتا۔ یہ حضرت سعدول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جو اپنی والدہ کی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرز عمل زندگی پر آپ نے عمل کر کر مقبول خدا ہوئے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے بڑے رتبے پائے۔ آپ نے اپنی والدہ کی خدمت کی، آج دنیا سے رخصت ہو کر آپ کو 800 سال سے زائد ہو گیا ہے، لیکن دنیا آج تک آپ کی خدمت کر رہی ہے۔ جوگ بجوگ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور ایک خلق خدا کا ہجوم اور جنب غفیر آپ کی بارگاہ میں ملٹتے ہوئے سیلاب کی طرح آتا ہے، اور عقیدت مند اپنی طرف سے عقیدت کے پھول نچاور کرتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ نے اپنی جو والدہ کی خدمت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کے دل میں آپ کی محبت کو پیدا فرما دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ محبوب برگزیدہ بندے بن گئے۔ معزز سامعین کرام، والدین کی خدمت اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے ولیوں کو، بے شمار ولیوں کو صرف والدہ کی دعاؤں سے ولی بنا دیا۔ اس میں حضرت بایزید بستامی ہے، اس میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہے، اس میں حضرت بابا فرید گنج شکر ہے، اس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، اس میں حضرت خواجہ سید عبداللطیف سعدول بابا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے اور طفیل ہمیں بھی والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔